نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اقبال کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان سے زندگی بلند ہوتی ہے، نفع اور نقصان سے بلند ہو کر زندگی بنتی ہے۔ کبھی یہ جان بچانے کا نام ہے، کبھی یہ جان قربان کرنے کا نام ہے۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز فردا آج اور کل، یہ دن اور رات آج اور کل میں نہ اسے ماپا کر، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں ہر دم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ کہتے ہیں زندگی ہر وقت جاری رہتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو سمجھتا ہے موت سے ختم ہو جاتی ہے، نہیں، یہ ختم ہوتی نہیں، یہ ہمیشہ جاری رہتی ہے، بس صورتیں بدلتی ہیں۔ جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تشاؤ سنگ گراں ہے زندگی۔ کہتے ہیں پوچھنا ہو نا زندگی کیا ہے تو اس سے پوچھ جو پہاڑوں کو کھودتا ہے۔ زندگی ایک سخت پہاڑ ہے جس کو تو نے اپنی محنت کے تیشے سے کاٹنا ہے۔ جب تو اس کو کاٹنے پر تیار ہو جائے گا، اس سخت پہاڑ سے ٹکرا جائے گا اور اس کو محنت سے کاٹے گا تو پھر اسے دودھ کی نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ جوئے شیر و تشاؤ سنگ گراں ہے زندگی، یہ گڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہر وقت حشر بپا کیے رہتی ہے،
تو سمجھتا ہے حشر بعد میں آنا ہے، یہ روز حشر بپا ہوتا ہے، روز حشر ہے۔ تو دیکھ آج تیرے پاس عمل کی کیا توفیق ہے، تیرے پاس آج عمل کی کیا دولت ہے، کل کا انتظار نہ کر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے حد و بے ساتھ درود و سلام سرور کائنات، رحمت کائنات، جان کائنات، شان کائنات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام پر درجہ بدرجہ درود و سلام بس کرنے کے بعد ہم صبر کے مختلف پیمانوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے صبر کا پہلا درجہ بیان کیا، یعنی گناہ سے رکنا صبر کا پہلا درجہ ہے۔ جب بندے کا نفس اور شیطان، بندے کا ایک نفس ہے اور ایک بندے کا شیطان ہے، یہ دو جب مل کر گناہ کی طرف ابھاریں اور دل پر قبضہ کر لیں، خواہش ابھر جائے، نفس دل پر غالب آ جائے، اس وقت صبر کرنا، حوصلہ کرنا، جرأت کرنا، برداشت سے کام لینا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، جس کو اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جو میرا ساتھ پانا چاہے وہ صبر کیا کرے، جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، جو مجھ سے مدد مانگے گا مولا مجھے اس برائی سے بچا، میں اسے بچا لوں گا، اور جس نے شیطان کی مدد مانگی پھر اسے آزاد چھوڑ دوں گا، تو جان تیرا شیطان جانے، میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے۔ تو جو صبر کر گیا، حوصلہ کر گیا، برداشت کر گیا، اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا سب سے پہلا صبر زبان کا ٹھیک استعمال کرنا، ہر معاملے کو اینڈ پر نہیں لے جانا چاہیے، زبان کا صبر کرنا، اس کو غلط گفتگو سے روکنا۔ اگلے صبر بعد میں آئیں گے، کسی کو گالی دینے سے رک جانا، کسی کی غیبت کرنے سے رک جانا، کسی کا دل توڑنے سے رک جانا، کسی کو بے عزت کرنے سے رک جانا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، اور اس سے اگلے درجوں کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ تو صبر کو پہلے اگر آزمانا ہے تو زبان پر آزمانا چاہیے، اور زبان کو گھر کے اندر، گھر کے باہر، دونوں جگہ اس پر پہرا لگانا چاہیے اور اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صرف گلی محلے میں نہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جس چیز پر بھی عمل کا آغاز کرنا ہے وہ گھر سے ہونا ہے۔ اگر آپ نے نرمی کا مظاہرہ کرنے کی نیت کرنی ہے تو پہلے گھر سے آغاز کرنا ہے، باہر تو بندہ نرم ہو ہی جاتا ہے، گھر سے آغاز کرنا ہے۔ اگر زبان کو غلط گفتگو سے روکنا ہے تو پہلے گھر سے روکنا ہے۔ گھر میں جن پر بندے کو اجارہ داری حاصل ہے، جو بندے کے سامنے بول نہیں سکتے، ان پر زبان کو ٹھیک استعمال کرنا سیکھیں، باہر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو زبان کا صبر کرنا، اس کے بعد پھر نفس مزید جن گناہوں، پھر ہاتھ کا صبر کرنا، طاقتور اور کمزور دونوں کے ساتھ ایک جیسا رہنا۔ یہ ہم نے پچھلی بار بیان کیا تھا کہ طاقتور کے سامنے عاجزی کرنا اور کمزور پر چڑھ دوڑنا یہ فرعونیت ہے، یہ کمینگی ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، میں کمزور پر، ہاں وہ گھر والے کمزور ہیں، ہاں باہر والے کمزور ہیں، ان پر میں کئی فرعونیت کا مظاہرہ تو نہیں کرتا، اور جو مجھ سے طاقتور ہیں ایک ہی عمل طاقتور کرے اور ایک ہی عمل کمزور بندہ کرے تو ہمارے دو معیار کیوں ہیں؟ طاقتور کے سامنے ہم چپ کیوں ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہم عاجزی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں، اور کمزور پر چڑھ کیوں دوڑتے ہیں؟ اس پر صبر کرنا۔ یہ وہ جو جنسی گناہوں پر صبر کرنا وہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی ساری چیزیں اور ہیں۔ تو یہ ہے صبر کا پہلا مرحلہ جو ہم نے پچھلی بار بیان کیا تھا کہ گناہ پر صبر کرنا، زبان
درازی پر صبر کرنا، ہاتھ درازی پر صبر کرنا، طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک معیار رکھنا، یہ کچھ صبر کے پیمانے ہیں۔ دوسرا جو صبر ہے، اب یہ صبر اصل میں معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو لفظ بول کر بندہ گزر جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اپنے اٹیچ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کرے۔ تو یہ معمولی کام تو نہیں ہے نا کہ اللہ کا ساتھ پانا، جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ تو دنیا اور آخرت اس کی سنور گئی، دنیا بھی اس کی بن گئی، آخرت بھی اس کی بن گئی۔ اللہ نے جب اعلان کر دیا میں تیرے ساتھ ہوں، اور ایک بات اس نے کہی، صبر تم کرنا ساتھ میں دوں گا۔ مدد مجھ سے مانگنا صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بے جرت نہیں ہونا، بے صبرہ نہیں ہونا، حوصلہ نہیں چھوڑنا، حوصلہ تم کرنا ساتھ میں دوں گا۔ تو یہ ہے پہلا۔ دوسرا درجہ صبر کا جس کا آج ہم نے بیان کرنا ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ بلائے، دل نہ چاہے جانے کو، اللہ کہے 5 وقت میرے سامنے حاضر ہو جا، اور من نہ مانے، ذہن نہ مانے، اذان کی آواز آئے، بندہ دکان پر بیٹھا ہو، بندہ دوستوں میں بیٹھا ہو، بندہ رشتہ داروں میں بیٹھا ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، صرف دل اس کھیل میں، اس کھیل کود میں، اس مال و دولت میں لگا ہوا ہے، اور بندہ نماز سے دور ہو جائے، اللہ کے بلاوے پر نہ آئے، تو اس نے صبر نہیں کیا۔ اس نے صبر یہ تھا اپنے اوپر جبر کرتا، اپنے اوپر جبر کرتا، یہ صبر تھا اللہ کی اطاعت پر۔ دل نہ کرتا پھر بھی نماز پڑھتا، دل نہ کرتا، نفس نہ چاہتا، شیطان دوسری طرف لے کر جاتا، وہ کہتا رہنے دے ابھی بڑی عمر پڑی ہے پھر نمازی ہو جائیں گے، تو خود کو سمجھاتا پھر پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا، ابھی کا ابھی جانا ہے، ابھی بلاوا آیا ہے، ابھی وقت ہو گیا ہے اس کے سامنے سر سجدے میں رکھنے کا، ابھی اس کا بلاوا آ گیا ہے، میرے بندے اٹھ، سارے جھنجٹ چھوڑ دے، ساری مصروفیات چھوڑ دے، سارے مال و دولت کے اسباب چھوڑ دے، نکل، اپنا جسم پاک کر، وضو کر، لباس صاف کر، مسجد میں آ جا، گھر میں کھڑا ہو جا، وقت ہو گیا میرے سامنے کھڑے ہونے کا، میرے سامنے آ جا، تجھے شیطان کہے نہیں جانا، تمہیں نفس کہے نہیں جانا، تمہیں یار دوست جو ہے ادھر سے اٹھنے کو من نہ کرے، تمہارا دکان سے اٹھنے کو، کاروبار سے اٹھنے کو من نہ کرے، مصروفیت تیری بڑی زیادہ ہو، تم اٹھانا، صبر تم کرنا، تمہارے ساتھ میں ہوں، نہ ڈرنا کہ دکان سے چھوڑا تو میرے رزق میں کمی ہو جائے گی، نہیں، رزق میں نے دینا ہے، دکان نے دینا، رزق میں دینے والا ہوں، کسی گاہک نے دینا نہیں ہے، گاہک میں بھیجنے والا ہوں، آزمانے والا بھی میں ہوں، این نماز کے وقت زیادہ گاہک بھیج دوں گا، تمہیں آزما ڈالوں گا، این نماز کے وقت تمہیں کئی مصروفیات ڈال دوں گا، روز آزماؤں گا، ساری عمر آزماؤں گا، تم نکلتے آنا، تم جس کے لیے بیٹھتے ہو نا، رزق ملے وہ میں دوں گا، پہلے سے زیادہ دوں گا، تو ثابت تو کرنا، میرا ساتھ تو پا، میرا ساتھ پانے والا بن تو صحیح، تو بعد میں کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں کرتا، میں بلاتا ہوں تو آتا نہیں، میں بلاتا ہوں تو آتا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے میری دعا قبول نہیں کرتا، اپنا بھی تو دیکھ، میں کتنی بار بلاتا ہوں، کتنی جگہوں پر بلاتا ہوں، کہاں کہاں تمہیں صدا نہیں دیتا، میں کہتا ہوں آ جاؤ میرا ساتھ پالو، میں چاہتا ہوں تمہارا ساتھ دینا، کچھ ثابت تو کرو نا، کچھ معاملہ تو کرو نا، نہ تم آؤ اذان سنو تمہارے کانوں کو اثر ہی نہ ہو، تمہارے دل کو اثر ہی نہ ہو، پورا ہفتہ گزر جائے، صرف جمعے والے دن آ جاؤ، باقی سارے وقت گزر جائیں، پھر تم چاہو کہ ہماری دعا مولا قبول کر، تو کرتا تو میں ہوں، زیادہ تو تمہیں معاف ہی کرتا ہوں،
لیکن میں جب روک لوں تو پھر اپنے آپ کو کوسا کرو، مجھ پر تو الزام نہ دیا کر۔ جب تمہیں کچھ نہ ملے، تمہیں تمہاری طلب کے مطابق نہ ملے، تو اپنے آپ کو دیکھا کرو، مقدر کو کیوں کوستے ہو، قسمت کو کیوں کوستے ہو، اور ان کے پردے میں مجھے کیوں کوستے ہو، الزام مجھ پر کیوں دھرتے ہو، مجھے کیوں سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے؟ خود کو بھی دیکھو کہ تم کرتے کیا ہو، اپنے گناہ بھی دیکھو، نافرمانیاں بھی دیکھو، میں بلاؤں میری طرف نہ آنا بھی دیکھو، پھر اگلی بات کرنا، پھر اگلی بات سوچنا تم کرتے کیا ہو، ذرا اپنے آپ کو غور کر لینا۔ تو اطاعت پر جو صبر ہوتا ہے اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے عمل سے پہلے صبر کرنا۔ کوئی بھی عمل آپ نیکی کا کرنے لگے ہیں، اطاعت کرنے لگے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، صدقہ خیرات کرنے لگے ہیں، ذکر اذکار کرنے لگے ہیں، کوئی بھی عمل کرنے سے ایک صبر پہلے ہے۔ وہ صبر کیا ہے؟ نیت کو خالص کرنا اللہ کے، خود کو دیکھ لینا، نیت میں ریاکاری تو نہیں آ رہی، کہیں پر لوگ تو داخل نہیں ہو گئے کہ میں فلاں کے کام آنے لگا ہوں تو اللہ کی خاطر ہو، یہ نہ ہو اس سے بدلہ نہ چاہو، وہ تمہیں بعد میں اچھا کہے برا کہے، تمہیں اس کی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ تو نے میرے لیے عمل کیا۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس میں یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ خیال نہ آئے، یہ نہ آئے فلاں کہے گا یہ بڑا اچھا ہے، یہ خیال نہ آئے۔ خود کو پہلے عمل سے پہلے ایک صبر کرو، تھوڑا غور کر لو نیت میں کھوٹ تو نہیں ہے، نیت خالص کر لو میرے لیے، عمل میرے لیے کرو۔ دوسرا درجہ ہے عمل کے دوران صبر، عمل کو مکمل کرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ نماز شروع کی ہے تو یہ نہیں کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی، ایسا مذاق نہیں کرنا، اس طرح کی بات نہیں کرنی، پھر استقامت اختیار کرو، عمل کے دوران استقامت کے ساتھ رہو، آدھا چھوڑ کے نہ بھاگ جاؤ، جتنا ہے عمل کے دوران میری طرف متوجہ رہو، عمل میرے لیے کیا ہے تو ارد گرد خیالات اٹھا دو، ارد گرد سے اپنے دماغ اٹھا دو، دل کو میرے سامنے حاضر کرو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ ہاتھ تو اس لیے باندھے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں سخت کے سامنے، ہاتھ باندھتے ہیں اس کے سامنے جس کے سامنے اور کوئی چارہ نہ رہے، عاجزی کے لیے اس کے سامنے، میرے سامنے ہاتھ باندھے عاجز ہو جاؤ، اب رونا شروع کر، اب گڑ گڑانا شروع کر، اب عرض کرنا شروع کر، اب مانگنا شروع کر۔ ہاتھ بھی باندھ لیے مانگتا بھی نہیں ہے، تیرا ذہن کہیں اور ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑا ہے۔ عمل کے دوران بھی صبر کر، وہ جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے اپنے دل کو ادھر اب نہ لگا، اپنے ذہن کو ادھر نہ لگا، اب موقع آ گیا، میں تیرے سامنے، تو میرے سامنے، تو میرے سامنے کھڑا ہے، اب میرے سامنے عاجزی کر، میرے سامنے زاری کر، میرے سامنے گڑ گڑا، عمل پر صبر کر، دوران عمل بھی صبر کرنا۔ اور ایک صبر ہے بعد از عمل، عمل کے بعد صبر کرنا، وہ کیا ہے؟ بعد از عمل صبر یہ ہے کہ عمل کر کے اس کو چھپانا۔ شیطان چاہے گا، نفس چاہے گا تو نے بڑا اچھا عمل کیا ہے، اس کا ذرا پتہ لگے، میں بولوں، میں کسی کو بتاؤں کہ میں نے آج اتنے لوگوں کی مدد کی، آج میں نے فلاں غریب کی مدد کی۔ تو اگلا صبر یہ ہے کہ جب عمل کر لے پھر اسے چھپا، اخفا کر، اس کو چھپا لے، وہ اللہ کے لیے رہنے دے، تیرا اور میرا معاملہ، تیرے رب کا اور تیرا معاملہ ہے، بیان نہ کر، وہ تو خزانہ ہے جو تو نے کما لیا، اس خزانے کو چھپا کے رکھ، اس خزانے کو کھولنا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر، وہ میرا اور تیرا راز ہے، قیامت کے دن کھول لے۔ تو صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا،
یہ دوسرا درجہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جو جسم میں سر کا ہوتا ہے۔ بدن پر جیسے سر ہوتا ہے ایسے ایمان کا سر صبر ہے۔ فرماتے اگر سر نہ ہو تو بدن سلامت نہیں رہتا، اور اگر صبر نہ ہو تو تب بھی ایمان سلامت نہیں رہتا۔ جیسے سر کے بغیر بدن نہیں، صبر کے بغیر ایمان نہیں۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ بھی قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کے جو ہیں وہ 4 ارکان ہیں، 4 چیزیں مل کر صبر کو بناتی ہیں، صبر سے نکلتی ہیں، صبر ان سے مل کر بنتا ہے۔ پوچھا حضرت کون سی؟ فرمایا پہلی چیز ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ صبر کا ایک رکن ہے۔ دوسرا فرمایا دوسرا شوق، جنت کا شوق ہونا یہ بھی صبر کا ایک رکن ہے۔ اللہ کی قربت کا شوق ہونا یہ بھی صبر کا ایک رکن ہے۔ تیسرا فرمایا تیسری جو چیز ہے وہ زہد ہے، دنیا سے دل اٹھا لینا، دنیا کو دل میں داخل نہ ہونے دینا، دنیا کرنا ضرور، دنیا میں رہنا ضرور، لیکن دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا کو مجبوراً کرنا، مزے کے ساتھ لطف کے ساتھ نہیں کرنا، اس کو بس گزارنا پڑ گئی ہے۔ تو زہد یہ صبر کا تیسرا رکن ہے۔ اور فرمایا چوتھا رکن انتظار۔ پوچھا مولا علی کس کا انتظار؟ فرمایا موت کا انتظار، ساری زندگی موت کے انتظار میں گزار دینا۔ یہ صبر کے فرمایا 4 ستون ہیں، ان پر صبر کھڑا ہوتا ہے۔ خوف، ڈر، شوق، زہد اور انتظار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اہل صبر کا بیان کیا۔ فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا صابر وہ ہیں جب ان پر سختی ہو، جب ان پر تکلیف ہو تب بھی صبر کرتے ہیں، سختی میں، تنگی میں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ وحین الباس، اور جب میدان جنگ ہو تب بھی صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو سچا کر دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تو اہل تقویٰ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورہ سجدہ میں، فرمایا جو اہل تقویٰ ہیں، متقین ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو امام ہیں وہ صابرین ہیں۔ تقویٰ والے بڑے بڑے ہیں فرمایا، لیکن ان کے امام صابرین ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کو صبر کی وجہ سے، جتنے اہل ہدایت تھے، اہل تقویٰ تھے، ان کا سردار بنا دیا، امام بنا دیا۔ اور ایک جگہ اور فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اہل صبر کو ہم 2 گنا اجر عطا کرتے ہیں، اہل صبر کو 2 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پھر فرمایا، آگے اور بڑھا دیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو بے حساب اجر دیتے ہیں،
2 गुना से भी आगे बढ़ा कर हिसाब ही खत्म कर दिया, लिमिट लेस कर दिया, सारी हुदूद उठा दी। अहले सब्र को हम बेहिसाब अजर अता करते हैं। तो अब हमने खुद फैसला करना है। एक रिवायत में है, फरमाया गया कि सबसे अफजल अमल वो है, सबसे अफजल तरीन अमल वो है जिस पर नफ्स को मजबूर किया जाए। नफ्स ना चाहे फिर अमल करना, नफ्स ना चाहे फिर अल्लाह की अताअत करना। ये जो हम कहते हैं जी दिल ही नहीं करता, नमाज पर दिल नहीं करता, कोई पहले दिल हमारा करवाए, वो किसी ने भी नहीं करवाना, किसी ने भी करवाना नहीं है। दिल का ऑपरेशन ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें दिल नया डाल दिया जाए। आपने और मैंने खुद ही करना है। आप सब्र करके दिखाएं, दिल मेरा रब बदल देगा। पहले सब्र करें, पहले नफ्स के खिलाफ चल के दिखाएं। खैर है वो बात जो पिछली दफा की थी कि वो जी नमाज है टकरों वाली नमाज है, ए टकराली नमाज नालों नमाज फिर पढ़ के की करनी है। नहीं, आप आओ तो सही। पहला दर्जा यही है, नफ्स के मुखालिफ हो के आओ। नफ्स नहीं चाहता तुम आ जाओ, दिल कहीं और भाग रहा है, नफ्स कहीं और भाग रहा है, तुम फिर भी आ जाओ। तुम खुद पर जबर करके दिखाओ, सब्र करके दिखाओ। चंद दिन तुम दिखाना, मेरा रब तुम्हें लुत्फ अता कर देगा, ईमान की हलावत अता करेगा, पर्दे उठा देगा। फिर तुम्हें खबर होगी हाँ कि फिर वो इकबाल वाला जो शिकवा है वो नहीं रहता, वो शिकवा नहीं रहता कि तेरा इमाम बेसुरूर, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसे नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। फिर वो नहीं होगा। कुछ दिन तुम सब्र करके दिखाओ। अल्लाह का साथ चाहते हो ना, दिल तो सब ठीक होगा, तब ठीक होगा जब अल्लाह का साथ होगा, अल्लाह की मैयत होगी। और अल्लाह का साथ मिलता है सब्र के साथ, सब्र के बगैर अल्लाह का साथ मिलता नहीं है। और अगर वो चाहो कि उसका साथ हो, ऐसा दिल मिले जो उसकी याद में मस्त रहे, ऐसा दिल मिले जो उसके सामने खड़ा हो तो कोई और ख्याल ही ना आए, यकसुई हासिल हो जाए, तो उसके लिए सब्र करके दिखाओ। और दूसरा उसका नुस्खा बताया, अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों की सुहबत में बैठा करो। ये 2 काम तुम कर लो, अल्लाह ताला दिल बदल डालेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वाले रब्बिका फस्बिर, ऐ मेरे महबूब सब्र करें, सब्र करें। किस लिए फरमाया? अपने रब के लिए, अपने रब के लिए सब्र करें। वाले रब्बिका फस्बिर, अपने मौला के लिए सब्र करें। अब उसकी जज़ा क्या है? फरमाया फस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, ऐ मेरे महबूब आप अपने रब के हुक्म पर सब्र किया करें। जज़ा ये है कि आप हर वक्त हमारी निगाहों में रहते हैं, हमारी निगाहें आप पर टिकी रहती हैं। जो सब्र करता है अल्लाह ताला की उस पर निगाह होती है। और सबसे बड़ा सब्र पैगंबर करता है, और पैगंबरों में सबसे बड़ा साबिर अल्लाह का महबूब खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया महबूब जो आप सब्र करते हैं उसका नतीजा ये है, हमारी निगाह कभी आपसे हटती ही नहीं, हम हर वक्त आपको तकते रहते हैं। आप मक्का में हो तब भी तकते हैं, आप हिजरत के शाहराहों पे हो तब भी तकते हैं, आप मदीना में हो तब भी तकते हैं, आप गलियों में हो तब भी तकते हैं, आप घर में हो बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रहे हो तब भी तकते हैं, तहज्जुद में हो तब भी तकते हैं, बदर में हो तब भी तकते हैं। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप अपने रब के हुक्म पर सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। फअन्नका बिअयुनिना, आप हमारी आंखों के सामने रहेंगे, हमारी आंखों के सामने होते हैं। सब्र करते जाओ, अल्लाह का साथ पाते जाओ।
اور صبر زبان سے شروع ہو کر پھر گناہ سے بچ کر پھر اللہ کی اطاعت پر صبر ہے، ان صبر کے درجات سے گزرے بغیر بندہ، ہم عشق کی باتیں کرتے ہیں، عشق بھی بڑی دور کی باتیں ہیں، اس کا ہم نے نام ہی سنا ہوا ہے، اس کو ہم نے بس وہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ علامہ حضرت محمد غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرید آتا، آپ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک درویش تھا، عاشق درویش تھا، اس کے پاس ان کا ایک مرید آتا، باقی لوگ آتے دعا کرواتے، وہ بیٹھا رہتا، دعا کوئی نہ کرتا، نہ کہتا دعا کرنے کے لیے، بس بیٹھا رہتا چلا جاتا، آتا بیٹھا رہتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ایک دن وہ جو درویش تھا اس نے خود پوچھ لیا، بیٹا روز آتے ہو، باقی سارے لوگ دعا کرواتے ہیں، یہ پرانا طریقہ تھا، لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، بڑی کئی گھڑیاں بیٹھے رہتے، ان کی وعظ اور تعلیم سنتے، اب تو جائیں بھی تو وعظ اور تعلیم ملتی کوئی نہیں ہے، الٹا نذرانہ دے کے آنا پڑتا ہے۔ مقام وہی ہے جہاں پر وعظ اور تعلیم ہو، تبلیغ ہو، کوئی زندگی بدلنے کا جو ہے وہ سبق ملے، تو وہ جاتے بیٹھے رہتے، ان کے بارگاہ میں بیٹھنا بھی کچھ دیتا۔ آخر جب پوچھا، اس نے کہا حضور مجھے دنیا کچھ نہیں چاہیے، میں تو آتا ہوں، آج آپ نے پوچھ لیا، عشق کی ایک چنگاری، اللہ کے عشق کی ایک چنگاری مل جائے۔ وہ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دن بعد پوچھا، اس نے پھر وہی سوال کیا کہ حضور میں تو عشق کی چنگاری مانگنے آتا ہوں۔ فرمایا یہ نہ مانگ، یہ تو نہ مانگ۔ پھر پوچھا کئی دن بعد، پھر وہ ادھر کا، میں کہنے کا عشق کی چنگاری مانگتا ہوں، فرمایا یہ نہ مانگ، سخت کام ہے، سخت کام ہے، تیرے والا نہیں ہے، یہ تو انبیاء والا کام ہے، یہ بڑی سختی کا کام ہے، اللہ کے عاشقوں پر بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی سختیاں آتی ہیں، اور وہ کوئی برداشت کرنے والا ہوتا ہے، عام بندے کا کام نہیں۔ ابھی تو صبر کے درجے ہیں، ان میں سے گزرے نہیں، ابھی توکل کے درجات ہیں، ان میں سے تو گزرے۔ ہم تو قرآن مجید میں لفظ پڑھ لیتے ہیں نا، صبر، توکل، لیکن پوچھیں جنہوں نے عمل کیا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھیں غنیۃ الطالبین میں، آپ پوچھیں ان کے شیخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی، صبر کے درجات پوچھیں، وہ بھی صبر کے درجات بیان کرتے ہیں، الصبر للہ، الصبر علی اللہ، الصبر مع اللہ، الصبر علی اللہ، 4 درجے وہ صبر کے بیان کرتے ہیں، اور ایک جگہ 5 کے الصبر ایک درجے بیان کرتے ہیں، وہ رضا کے مقام پر جا کر کہیں عشق کی باری آتی ہے۔ تو ایک پروسیس ہے ہر بات کا۔ انہوں نے کہا نہ جا، نہ مانگ، اس نے کہا نہیں مجھے دیں۔ آپ نے کہا جا، اچھا کل وہ فلاں جگہ جنگل میں جانا، ادھر ایک عاشق پڑا ہوا ہے، اس کی حالت دیکھ کر آنا، پھر واپس آ جانا۔ اب یہ کرامات کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں لوگ کرامات کو بھی نہیں مانتے، ایسا دور آ گیا ہے، عقل اتنی غالب آ گئی ہے، فزیکل ورلڈ میں کھب کر دین رہ گیا ہے، حالانکہ دین زیادہ تر میٹا فزیکل ہے، فزیکل سے اوپر کی چیزیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ ادھر ایک لمحے میں تخت جو ہے وہ 2600 کلومیٹر دور سے سامنے بھی آ جاتا ہے، وہ تو ایسی باتیں ہیں، وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز بھی سن لیتے ہیں، وہ تو ایسی باتیں ہیں۔ تو وہ گئے، جا کر دیکھا کہ ادھر ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اس کا جسم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا، اور ہر جگہ سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی۔ ڈر گیا، واپس آ گیا، کہے گا حضور میں نے تو یہ دیکھا۔ فرمایا بس یہ عاشقوں کا حال ہے، تو اس میں نہ پڑھ، تیری بس کی بات، یا جسم کٹوانے پڑتے ہیں، یا جسم کٹوانے پڑتے ہیں۔ تو صبر کے درجات، پہلا گناہ سے بچنے پر صبر، زبان کو بد اخلاقی بولنے پر صبر، روکنا خود کو، ہاتھ کو اٹھانے پر صبر، طاقتور اور کمزور دونوں کے لیے ایک جیسا رہنے پر صبر،
اور اس کے بعد پھر اللہ کی اطاعت کا صبر، اس کے بعد اگلے درجات ہیں انشاءاللہ اگلی بار صبر کے مزید درجات بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔